بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب زمزم کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ پڑھ رکھا اور سن رکھا ہوگا۔ آج آپ کے سامنے بی بی سی کی تازہ ترین رپورٹ رکھتے ہیں۔ یہ جنت التنوی کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ آب زمزم کا کنواں سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے اندر واقع ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اور مذہب اسلام کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کے ارد گرد واقع ہے۔ کنویں سے نکلنے والے پانی کو دنیا بھر کے مسلمان مقدس سمجھتے ہیں اور ان کا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ آب شفا ہے، یعنی اس پانی میں شفا موجود ہے۔ حج اور عمرے پر آنے والے تقریباً تمام مسلمان ہی اس کنویں سے پانی لے کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ آپ کو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جو حج یا عمرے کی ادائیگی کے بعد اپنے ساتھ آب زمزم لے کر نہ آتا ہو۔ اس کے علاوہ لوگوں میں آب زمزم کو خاندان والوں اور دوست احباب میں تقسیم کرنے کا بھی رواج ہے۔ یہ سب اس یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس کو پینے سے کوئی بھی بیماری یا برائی سے بچا جا سکتا ہے۔ آب زمزم کی لامتناہی فراہمی کی وجہ سے یہ مانا جاتا ہے کہ پانی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ کنواں خدا نے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بی بی ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے بنایا تھا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں درج ہے اور اسلامی تاریخ کی مختلف کتابوں میں اس کی توسیع اور تفصیل بھی ملتی ہے۔ امام بخاری ابو عبداللہ بن اسماعیل نے 860 عیسوی میں صحیح بخاری کے نام سے احادیث کی مشہور کتاب مرتب کی۔ صحیح البخاری کی 6 جلدیں ہیں۔ امام بخاری نے اس کنویں کی تاریخ صحیح بخاری میں بیان کی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ اور بیٹے کو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب لے گئے۔ اس وقت مکہ مکمل صحرا تھا اور یہاں شہر آباد نہ تھا اور نہ ہی یہاں پانی دستیاب تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کچھ کھجوریں اور پانی دے کر صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چھوڑ دیا تھا۔ اس کتاب میں حضرت ابراہیم اور آپ کی اہلیہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بیان کیا گیا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں ایسے میدان میں چھوڑ کر جہاں نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی رزق۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ آخر بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ حکم اللہ نے دیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا تو بی بی ہاجرہ واپس آ گئیں، لیکن چند ہی دنوں میں ان کا کھانا پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ کی والدہ ہاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگیں اور ساتھ ہی خدا سے مدد کے لیے دعائیں بھی کرنے لگیں۔ پانی کی تلاش میں آپ نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ چکر لگائے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں درج ہے کہ آپ کو کوہ مروہ پر فرشتہ جبرائیل نظر آئے۔ جب انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو وہاں سے پانی چشمے کی طرح ابلنے بہنے لگا۔ ایک اور فارسی مفکر اور اسلامی اسکالر امام ابن جریر الطبری نے اپنی تصریف تاریخ طبری کی پہلی جلد میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ امام ابن جریر الطبری لکھتے ہیں کہ جب بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو وہ پیاس کی شدت سے اپنے پاؤں زمین پر مار رہے تھے۔ جب فرشتہ جبرائیل نے بی بی ہاجرہ سے ان کی شناخت پوچھی تو انہوں نے اپنی شناخت حضرت ابراہیم کے بچے کی ماں کے طور پر کروائی۔ فرشتہ جبرائیل نے سوال کیا، انہوں نے آپ کو کس کے بھروسے پر چھوڑا ہے؟ ہاجرہ نے جواب دیا کہ انہوں نے اللہ کے بھروسے پر ہمیں چھوڑ دیا۔ پھر فرشتہ جبرائیل نے فرمایا کہ پھر انہوں نے آپ کو اسی پر چھوڑ دیا جو کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل نے پاؤں زمین پر مارے تو وہاں سے آب زمزم بہنے لگا۔ امام ابن جریر الطبری بیان کرتے ہیں کہ بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ اس جگہ سے پانی نکل رہا ہے جہاں حضرت اسماعیل پاؤں مار رہے تھے۔ انہوں نے اسے جمع کیا اور اپنے بیٹے کو پانی پلایا۔ بی بی ہاجرہ کو پھر ڈر پیدا ہوا کہ کہیں پانی ختم نہ ہو جائے۔ اس کے خوف سے انہوں نے اس کے گرد ریت اور پتھروں سے ڈیم بنا دیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم کی اہلیہ اور بیٹا صحرا میں پیاسے اور بے یار و مددگار پڑے تھے تو اس پانی نے ان کی جان بچائی۔ صحیح البخاری کے مطابق پانی ختم ہونے کے خوف سے بی بی ہاجرہ نے کئی بار زمزم جو عربی زبان کا لفظ ہے
جس کے معنی ہیں بہاؤ کو روکنا، ٹھہر ٹھہر کی صدائیں بلند کی۔ اسی مناسبت سے اس چشمے کو آج بھی زمزم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے جیولوجیکل سروے کے تحت زمزم اسٹڈیز اینڈ ریسرچ سینٹر بھی قائم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد زمزم کے اس چشمے کو دیکھ کر قبیلہ جرہم کے لوگوں کا ایک گروہ وہاں آباد ہو گیا۔ یہ کنواں اپنے ارد گرد کے صحرا میں سفر کرنے والے قافلوں کے لیے آرام گاہ بن گیا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے واپس آئے، جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس کو پہلی مرتبہ حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا۔ اس کنویں کے وجود میں آنے کے بعد مکہ کا بنجر صحرا آہستہ آہستہ تجارتی شہر بن گیا۔ آب زمزم اور حج کے درمیان تاریخ تعلق بہت گہرا ہے۔ مسلمانوں کے لیے حج اسلام کا 5واں اور آخری ستون ہے، اور یہ فریضہ اسلامی قمری کیلنڈر کے 12ویں مہینے ذو الحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ ہر بالغ مسلمان جو اس کی استطاعت رکھتا ہے اور جسمانی اور ذہنی طور پر ایسا کرنے کے قابل ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار یہ سفر اختیار کرے اور حج کا فریضہ ادا کرے۔ عمرہ ایک مختصر دورہ ہے جس میں مختصر اور کم مذہبی فرائض و عبادات ادا کی جاتی ہیں، اور سال کے کسی بھی وقت یعنی کسی بھی مہینے میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسلامک عربک یونیورسٹی آف بنگلہ دیش کے وائس چانسلر محمد عبد الرشید کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیری نو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے حکم سے حج کی دعوت دی۔ مناسک حج میں خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا شامل ہیں، جنہیں سائیں کہا جاتا ہے۔ یہ رسومات حضرت حاجرہ اور آب زمزم کے کنویں کی کہانی سے جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ ان کے تجربے کی نقل کرتی ہیں۔ اگرچہ حج کی ادائیگی کے لیے زمزم کا پانی پینا واجب نہیں، لیکن یہ پیغمبر اسلام کی سنت سمجھا جاتا ہے۔ حجاج کرام خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کے بعد اور صفا و مروہ کے پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگانے سے پہلے پانی پیتے ہیں۔ اگرچہ سیاحوں کو اپنے ساتھ آب زمزم واپس لے جانے کی اجازت ہے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے، لیکن سعودی حکام کی طرف سے اسے تجارتی استعمال کے لیے برآمد کرنے پر پابندی ہے۔ اس کے باوجود برطانیہ میں آب زمزم کو غیر قانونی طور پر فروخت کیے جانے کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ مئی 2011 میں BBC کی ایک تحقیق میں برطانیہ میں دکانوں میں آب زمزم کے نام سے فروخت ہونے والے بوتل بند پانی میں آرسینک کی بڑی مقدار کا انکشاف ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کی غیر قانونی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تھا۔ سعودی حکام نے پانی کو صاف اور استعمال کے لیے محفوظ بنانے کے لیے سخت کوالٹی کنٹرول نافذ کیا ہوا ہے۔ سعودی عرب کا جیولوجیکل سروے زمزم اسٹڈیز اینڈ ریسرچ سینٹر چلاتا ہے، جو کنویں کے پانی کے معیار کا انتظام کرتا ہے۔ اس کنویں سے زیر زمین پانیوں کے ذریعے صاف کرنے والے پلانٹ میں پمپ کیا جاتا ہے۔ اس کی صفائی پلانٹ میں کی جاتی ہے اور پھر ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹینکر کی مدد سے روزانہ لاکھوں لیٹر آب زمزم مدینہ منورہ میں شاہ عبدالعزیز سبیل ریزرو واٹر تک پہنچایا جاتا ہے، جس سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے لیے مستقل فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ آب زمزم کے حوالے سے فرانس میں تحقیق کی گئی تھی، جس کے مطابق آب زمزم کے ایک قطرے کو آپ کسی ڈرم میں ڈال دیں تو اس میں ساری وہی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو آب زمزم میں موجود ہیں۔ اور اس پانی کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ حج کے دوران 25 سے 30 لاکھ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ محرم میں یہ تعداد کم ہو کر چند ہزار تک رہ جاتی ہے، 3، 4، 5 ہزار لوگ، لیکن آب زمزم کنواں بالکل وہ اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے، 1 انچ بھی حج کے موقع پر نیچے نہیں جاتا، اور محرم کے دوران 1 انچ بھی اپنی جگہ سے اوپر نہیں آتا۔ آب زمزم کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پانی میں غذائیت موجود ہے، انسان بغیر کچھ کھائے صرف آب زمزم پر زندہ رہ سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔